بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو مسلمان کا امتیازی نشان جو دیگر مذاہب کے اعتبار سے عزت و شان والا بھی ہے وہ ہے نماز جنازہ پڑھنا۔ دیگر مذاہب میں جلایا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اعزاز کے ساتھ قبر میں دفن کرتا ہے۔ نماز جنازہ یہ مسلمان کا حق ہے اور فرض کفایہ ہے۔ اگر چند مسلمان مل کر نماز جنازہ ادا کر لیں تو اس میت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر وہ لوگ گناہگار ٹھہرتے ہیں۔ نماز جنازہ کا حکم مدینہ پاک میں نازل ہوا، مکہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ آئیے نماز جنازہ سب سے پہلے یہ نماز جنازہ پڑھنا مسلمان کا حق ہے اور اس میں 4 تکبیریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مختلف اعتبار سے تکبیریں کہیں اور سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار کا آخری جنازہ دیکھا گیا تو وہ سرکار نے نجاشی کا پڑھایا تھا جس میں 4 تکبیریں کہیں۔ اجمع عمر علی 4 تکبیرات علی الجنازہ، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں پر اجماع کروا دیا۔ آئیے نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس آدمی نے میت پر من صلی علی میت، فرمایا جس نے میت پر نماز جنازہ پڑھی فلہ اجر قیرات، اس کو اللہ 1 قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ میت پر نماز جنازہ پڑھے اور اس کی تدفین کے بعد واپس لوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے نماز جنازہ پڑھنے والوں کو ثواب۔ اور جس کی میت نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ مختلف احادیث صحیح 6 میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھیں، دعائے مغفرت کریں، اللہ فوت ہونے والے کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں 40 افراد کا ذکر کیا گیا اور تیسری حدیث پاک میں کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 3 صفیں بن جائیں، اس کی نماز جنازہ پڑھے، اللہ فوت ہونے والے کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے کہ نماز جنازہ میں لوگ کم ہیں، جزأہم فی 3 صفوف، تو ان کو 3 صفوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ نماز جنازہ میں طاق عدد میں صفیں باندھنا یہ مستحب عمل ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ خود بھی طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آئیے نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی اور اس میں جب ہم وجل ثناؤ کا ایک لفظ زائد پڑھتے ہیں جملہ، تو کچھ لوگ اس پر کفر و اسلام کا مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ آئیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس پر فتویٰ بازی کرنا وہ قطعاً درست نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بخاری مسلم صحیح 6 میں حدیث موجود ہے، حج کے تلبیہ میں زادہ ابن عمر لبیک وسعدیک والرغماء الیک والخیر بیدیک، یہ الفاظ زیادہ کیا کرتے تھے۔ اگر جل ثناؤ کا پڑھنے سے بندہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گناہگار ٹھہرتا ہے تو پھر عبداللہ بن عمر تو تلبیہ میں الفاظ کئی زیادہ کیا کرتے تھے۔ آئیے نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا، اس کے بعد درود پاک، اور نماز جنازہ میں کسی قسم کی قرات نہیں کی جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ہمارے لیے قرآن پڑھنا مقرر نہیں کیا۔
موطا امام مالک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل نماز جنازہ کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، نماز جنازہ میں کسی قسم کی قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نماز جنازہ کو سری آواز کے ساتھ پڑھنا یہ عمل ہے۔ آئیے نماز جنازہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا اور اس کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے جب بھی تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو دعائی اسمعو، کون سی دعا جلدی سنی جاتی ہے؟ فرمایا من دبر الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے، چاہے فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو، جب بھی دعا مانگی جائے یہ خود عبادت بھی ہے۔ جب تک بندہ مانگتا رہتا ہے وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تو نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، اس کے بعد بھی مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا 3 کام جلدی کیا کرو، نماز پر وقت پڑھا کرو، جب بچی جوان ہو رشتہ مل جائے مناسب تو اس کی شادی کر دو، اور نماز جنازہ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کیا کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نماز جنازہ میں لوگ کہتے ہیں یہ آہستہ چلو آہستہ چلو، حضور نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، فرمایا جنازہ کو جلدی لے کر جایا کرو، اس کو اگر وہ نیک ہے تو اللہ کے سپرد اور اس کے انجام تک پہنچا دو، اگر برا ہے تو کندھوں سے اتار دو۔ نماز جنازہ کے لیے بے مقصد مختلف علاقوں میں اعلانات کیے جاتے ہیں، تو یہ جاہلیت کی رسم ہے، اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو نماز جنازہ یہ مسلمان کا حق ہے، اس کے لیے مختلف نماز جنازہ ایک شہر میں پڑھ لی جائے، 10-20 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں اس کی تدفین ہونی ہے دوبارہ پڑھی جائے، تو یہ عمل درست نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ جہاں پر اس کی تدفین ہو وہاں نماز جنازہ پڑھا جائے اور اس کے بعد فوراً اس کو دفن کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ وہ امام نہیں تھے، الگ الگ پڑھی گئی، سرکار کا وہ جسد خاکی آپ کا حجرہ پاک میں رکھا گیا جہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر تدفین ہو وہاں نماز جنازہ پڑھا جائے اور اس کے بعد فوراً اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تو نماز جنازہ مسلمان کا حق سمجھ کر، ثواب سمجھ کر جانا چاہیے، صرف منہ دکھلانے کے لیے برادری کے بیس پر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اعمال میں خلوص عطا فرمائے، آمین۔